شاد ہیں ان کے زمانے میں ان کی تصرف میں ان کے تصرف سے دوسروں کو ولایت دی جاتی تھی. سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ سفر میں ہے. اکثر یہ سفر میں ان کی زندگی گزر گئی ہے. کسی مقام پر بارش اتنی زیادہ تھی, ایک چھوٹے سے گاؤں میں پناہ لینے کی خاطر آپ گئے. پورے کپڑے بھیگ چکے ہیں اور بارش میں اتنا بھیگے تھے کہ بدن کانپ رہا تھا. ایک مسجد نظر آئی تو رات کے وقت آپ نے سوچا کہ مسجد میں اندر چلا جاؤں. تو جیسے ہی وہ مسجد میں اندر گئے تو امام یا جو بھی وہاں پر خادم تھے انہوں نے باہر کر دیا. کہا باہر چلے جاؤ, یہ وقت آرام کرنے کا نہیں ہے, اور پھر مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو. تو مسجد دیکھے اور پناہ لینے کے لیے آ گئے. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا. میں یہاں پر توکل اور اپنے رب کی ذات پر ایمان اور یقین کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ وہ دعوت کے راستے میں تھے لیکن اپنے رب کی ذات پر ان کا یقین بہت زیادہ تھا. انہوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں قیام کرنے دے دو, میں نمازیں بھی پڑھوں گا, اور باہر بارش بہت زیادہ ہے, ٹھنڈی بھی ہے. اس شخص نے, وہ جو خادم تھا, کچھ نہیں سنا, آپ کو دھکے دے کر نکال دیا, اور ایسے کہ آپ کا پیر کھینچتے ہوئے وہ سڑک پر لا کر پھینک دیا. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ میں ابراہیم بن ادم, تو وہ قدموں میں گر جاتے, اس لیے کہ اس وقت ان کا طوطی بولتا تھا. ابراہیم بن ادم کی ولایت کے چرچے تھے ہر جگہ. آپ نے کچھ نہیں کہا کہ اللہ کے گھر کو استعمال کرنے کے لیے ابراہیم اپنا نام کیوں لے, میں اپنے رب کے راستے پر چلا ہوں, میرا رب میرا انتظام کرے. اگر اس کے گھر میں رکنے کی وہ مجھے اجازت نہیں دیتا تو میں اپنے نام سے کیسے اس میں داخل ہو جاؤں. آپ نے نام بھی نہیں ذکر کیا. اور جو مسجد کا خادم تھا اس نے بہت بے دردی کے ساتھ کھینچا, گھسیٹا اور باہر پھینک دیا. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے, ٹھنڈیوں میں ٹھٹرتے ہوئے چلتے ہوئے تھوڑی دور آگے پہنچے تو ایک شخص وہاں پر آگ جلائے بیٹھا تھا اور وہ کچھ گرمی حاصل کر رہا تھا. آپ اس کے قریب گئے, اس نے بیٹھا لیا کہ بیٹھ جاؤ. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے. اس نے پوچھنا شروع کیا, کہاں سے آئے, کیسے؟ آپ نے کہا بس مسافر ہوں, چل رہا ہوں. اس نے کچھ بہت اچھی باتیں کی جو آپ کو اچھی لگنے لگی. تصوف کی باتیں کر رہا تھا, آگ جلائے بیٹھا تھا, گرمی لے رہا تھا. تو حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں کر رہا تھا. راستے کی تکلیفیں بہت ہوتی ہیں, سفر کا سقر ہے, حدیث پاک میں ہے, جہنم کے راستوں میں سے ایک راستے کی طرح ہے. پھر باتوں بات میں حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا, تیری باتوں میں بڑا جذب نظر آتا ہے, کیف نظر آتا ہے. تو رات بھر یہاں پر آگ جلا کر گرمی لیتا ہے. وہ اپنے مالک کا وفادار شخص تھا. میں تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے مختصر ہی کہتا ہوں. آپ نے صرف یہ پوچھا کیا تیرے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو نے کچھ خواہش کی ہو اپنے رب سے اور تجھے نہ ملی ہو؟ اس نے کہا یہ میں کہہ نہیں سکتا, میرے رب نے سب دیا ہے, لیکن کچھ تمنائیں ہیں میری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے تمنا کی تھی, 3 تمنائیں تھی میری. ایک اس کا حرم پاک دیکھنے کی, اور اس نے وہ مجھے دکھایا. دوسری چیز اس نے اپنی زندگی کے متعلق بتائی کہ میں جس کی خدمت کرتا ہوں, میرا مالک, میرا آقا, وہ اسلام میں آ جائے. اللہ نے میری وہ تمنا پوری کی. بس ایک تمنا میری باقی رہ گئی جس کے لیے میں رات بھر بیٹھ کر کے دعا کرتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادم سے وہ کہہ رہا ہے رات بھر میں دعا کرتا ہوں, میری ایک تمنا زندگی کی آخری باقی رہ گئی. آپ نے پوچھا وہ کیا باقی رہ گئی؟ اس نے کہا میں مولا سے سالوں سے یہ دعا کرتے آ رہا ہوں, اے رب قدیر میری زندگی میں کبھی ایک رات ایسی بھی دے کہ میں ابراہیم بن ادم کے ساتھ بیٹھوں.
میری بس ایک آخری تمنا رہ گئی ہے، ابراہیم بن ادم کے ساتھ ایک رات گزار لوں، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب وہ پوری کرے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کی آنکھوں سے آنسو آئے اور پھر فرمایا، یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مولا، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ مسجد سے مجھے دھکا دے کر یہاں تک کیوں پہنچایا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، وہ کسی اور کے بھلے کے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد سے باہر نکالا گیا۔ آپ نے اس بندے سے کہا، اللہ نے تیری یہ تمنا بھی پوری کی، ابراہیم بن ادم میں ہوں۔ اس نے آپ کی خدمت کی اور فجر کی اذان سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے میں حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کی ذات پر توکل اور یقین کی بات یوں پیش کرتے ہیں، تم اگر بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اس راستے میں اگر چل پڑے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مصیبتیں تمہیں سامنے نظر آتی ہیں، لیکن اس مصیبت کا صرف دروازہ تمہیں دکھتا ہے اور اس کے پیچھے کی حکمت وہ مولا جانتا ہے۔ یہاں پر ایسے حالات ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم جس کو فراموش کر چکے ہیں، وہ ہے